بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، ایم ٹی ایل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ایم ٹی ایل۔ آپ ہماری خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے اس چینل کو روزانہ دیکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر بٹن دبائیے اور شیئر کیجیے، لائک کیجیے تاکہ ہمارے آواز زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچ سکے۔ آج آزاد کشمیر میں تو گزشتہ 3-4 روز سے جاری تھا ہنگامہ، آج اس کا وہ بخیر ہوا، انجام بخیر ہوا۔ کچھ یوٹیوب پہ، کچھ سوشل میڈیا پہ، کچھ جو ویڈیوز ہم نے دیکھی اس دوران میں، اس احتجاج کے دوران میں، بڑی خوفناک، خطرناک تھی، جس میں عوام کا غم و غصہ نظر آ رہا تھا اور اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ عوام کس طرف جا رہے ہیں۔ ایک پولیس والا بیچارہ عدنان قریشی اپنی جان سے چلا گیا، بیسیوں کی تعداد میں مظاہرین اور پولیس والے زخمی ہوئے۔ پتہ نہیں، خبر نہیں کہ کون احمق ہے جو پیچھے سے ڈوریاں ہلاتا ہے اور حالات کو خراب کرتا ہے۔ آزاد کشمیر کا جو مطالبہ تھا وہ سارے کے سارے مطالبات آپ نے مان لیے۔ مطلب یہ کہ آپ نے 100 جوتے بھی کھائے اور پیاز بھی کھائی۔ کیا آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ معاملات کو کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے، کس طرح مینیج کیا جاتا ہے، معاملہ فہمی کیا ہوتی ہے؟ آپ کے ہاتھ میں ایک ہی اسٹک ہے اور اس اسٹک سے آپ بلوچستان سے شروع ہوتے ہیں اور آزاد کشمیر تک چلے جاتے ہیں اور سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہیں۔ اندازہ ہوا کہ کس طرح ہم اپنے چھوٹے چھوٹے اختلاف کرنے والے بھائیوں کو دشمن کے کیمپ میں کس طرح بھیجتے ہیں، اور یہ ہماری روایت رہی ہے۔ ہم نے کس طرح اپنے مسائل کو خراب کیا ہے، اس میں ہمارا اپنا قصور ہے۔ ہمیں تو یہ ہونا چاہیے کہ جس کا کام اسی کو ساجھے، وہی کام کرے۔ آپ کا کام آپ کریں، ہمارا کام ہمیں کرنے دیں، سیاستدانوں کا کام سیاستدانوں کو کریں۔ لیکن نہیں، یہاں تو پوری قوت جو ہے یا تو بلوچستان میں لگی ہوئی ہے یا پھر پی ٹی آئی کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ بلوچوں کو آپ نے اپنا دشمن بنا لیا اور اس طرح دشمن بنایا کہ اب ان کے لیے بھی واپسی کا راستہ شاید میرے منہ میں خاک، اللہ کرے ایسا نہ ہو، کہ ناممکن ترین ہو گیا ہے۔ اور اب ہم وہ ایک بڑا مشہور جملہ ہم نے پڑھا تھا کبھی، جب مشرقی پاکستان میں آپریشن شروع کیا جانے والا تھا تو وہاں جو مشرقی کمان کے کمانڈر تھے جنرل ٹکا خان کو وہاں بھیجا گیا، تو انہوں نے وہاں ایک بیان دیا تھا، بڑا مشہور ہوا تھا اس وقت وہ بیان، کہ مجھے لوگ نہیں چاہیے، مجھے زمین چاہیے۔ نہ لوگ رہے اور نہ ہی زمین بچی۔ ہم زمینوں پہ قبضہ کرنے کے موڈ میں رہتے ہیں، حالانکہ اگر آپ نے مل کے رہنا ہے، ہم نے مل کے رہنا ہے، تو ہم نے زمینوں کو نہیں، دلوں کو فتح کرنا ہے۔ اور دلوں کو فتح کرنے کی نہ ہماری حیثیت ہے نہ اوقات۔ ہم تو آقا ہیں، باقی سب غلام ہیں، اور ہم نے ان کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کرنا۔ آزاد کشمیر میں جب خوف ہوا کہ ادھر سے انڈیا اپنے مذموم ارادوں کے ساتھ ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا ہے اس نے معاملات میں، تو پھر آپ لوگوں کے جو حالات تھے وہ خراب ہوئے، پتلونیں گیلی ہوئی اور ایک ہی دن میں سب کچھ طے ہو گیا۔ یہ بات پہلے بھی طے ہو سکتی تھی، محبت سے بھی طے ہو سکتی تھی، لیکن نہیں، ہم نے تو ہر ایک کو مارنا ہے۔ کیا کریں، یہ تو ظلم ہم نے کرنا ہے، ہمارے اتحاد طاقت ہے، طاقت کہاں جائے گی پتہ نہیں۔ بہرحال یہ آزاد کشمیر کا معاملہ شکر ہے سلجھ گیا، لیکن یہ چنگاری جو ہے یہ پھر نہ بھڑکے، اس کا آپ خیال کرنا ہوگا۔ اور انڈین میڈیا جو کچھ کہہ رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے، اس پر ہمیں سوچنا ہوگا، اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا، کیونکہ ہم نے تو اپنے میڈیا کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، غلام بنا لیا۔ دوسرا، اگر ہم دیکھیں کہ گندم کا بحران ہے، جسے ہمارے ساتھ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ چائے کی پیالی میں ایک طوفان سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ شاید انوار الحق کاکڑ صاحب جس علاقے سے رہتے ہیں، ان کا جو ذریعہ معاش ہے
وہ زرعی نہیں ہے. اگر ہے تو بہت کم ہے, زراعت بہت کم ہوگی وہاں, اگر ہوگی بھی تو پھلوں کے باغات ہوں گے, فروٹ ہوگا, بس ٹھیک ہے. لیکن گندم, کپاس, گنا, چاول, جن علاقوں میں یہ چیزیں بوئی جاتی ہیں جو ہماری معیشت کا 75% سے زائد ہمیں زر مبادلہ کما کے دے رہے ہیں, براہ راست, بالواسطہ یا بلا واسطہ, ان کا تعلق زرعی اجناس سے. تو ایسے میں پتہ نہیں انہیں کس نے کہا تھا کہ آپ اس بات کو اپنے گلے میں لے لیں, کہ نہیں, ہم نے تو نہیں کیا. ہمارے یہاں تو باہر جو ہماری سرحد تھی, جو ہماری بحری سرحد تھی, کھلے سمندروں میں جہاز موجود تھے, ہمیں ضرورت پڑی, ہم نے انہیں موبائل سے کال کی اور جہاز تیسرے دن ہماری بندرگاہ پر پہنچ گیا. جناب علی, یہ صرف بندرگاہ پر جہاز پہنچنے والی بات نہیں ہے. ہم نے $1 ارب سے زائد زر مبادلہ دیا ہے. گندم کتنی آئی ہے پتہ نہیں, اس میں چوری کتنی ہوئی ہے, کتنی کم آئی ہے, اس کا کوئی پتہ نہیں, اس کا کوئی ذکر نہیں کر رہا. ہم تو صرف اپنے پروگرام میں کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں, صرف ایک جہاز جو 1,500 ٹن گندم کم لے کے آیا تھا, جو فرار ہو گیا. اس طرح کے کتنے واقعات ہوئے جو سامنے نہیں آئے. اس پر کون سوچے گا, سوچ بچار کون کرے. بہرحال یہ سوچنا اس اشرافیہ کا کام ہے جو آج بھی مزے کر رہی ہے, کل بھی مزے کرے گی, اور آئندہ صدیوں تک مزے ہی کرتی رہے گی. ہم غلاموں پر حکومت کرتے ہیں. آج ہمارے الیکشن کمیشن نے جو تھا وہ بہت بڑا کام کیا, جو بس بچ گئے کہ توہین عدالت کا کیس ہی لگنا تھا, اور تھوڑی سی پہلے عقل آ گئی کہ قومی اسمبلی کی 22 نشستیں تھیں, اور تقریباً 55 نشستیں جو ہیں وہ 3 صوبائی اسمبلیوں کی ہیں, جن کے نوٹیفیکیشن انہوں نے معطل کر دی سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق. اس طرح اب وہ سیٹیں ان پارٹیوں سے واپس لے لی گئی ہیں جنہیں ہمارے حساب سے بھی غیر قانونی دیا گیا تھا. اگر آپ پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کو نہیں دے سکتے تو نہ دیں, لیکن وہ کسی اور کو نہیں مل سکتی. میرے خیال اصولاً تو حق ہے, اگر کوئی 20 آدمی آزاد حیثیت سے جیت کر آتے ہیں اور اپنا گروپ بناتے ہیں اور اپنی پارٹی بنا لیتے ہیں, تو ان کا حق ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایک پارٹی بنا لی ہے یا کسی ایک پارٹی میں شامل ہو گئے. اس میں کون سی کا بات ہے. لیکن اسٹک والے جو ہیں, ہمارے طاقتور حلقے جو ہیں, وہ تو نہیں چاہتے کہ اس طرح طاقت کا توازن کسی ایک پارٹی کی طرف چلا جائے, عمران خان کی طرف چلا. اور عمران خان تو اس وقت ان کے لیے ایک بہت بڑی گالی ہے, پی ٹی آئی ان کے لیے ایک گالی ہے کہ وہ کیوں پاکستان تحریک انصاف سے بات کریں گے, کیوں عمران خان سے بات کریں گے. چانس ہی نہیں ہے, کوئی مناسبت ہی نہیں ہے. یہ تو صرف بات کریں گے وہ جنرل اروڑا سنگھ سے, کیونکہ وہاں جا کے ہتھیار ڈالنے ہوں گے. انہوں نے تو بات کرنی ہوگی انڈین آرمی چیف سے, جہاں ہمارے باجوہ صاحب نے لائن آف کنٹرول پہ جنگ بندی کا معاہدہ کروانا ہوگا. انہوں نے پاکستانی سیاستدانوں سے کیوں بات کرنی ہوگی. انہوں نے تو پاکستانی سیاستدانوں کو ذلیل کرنا ہے, ان کی تضحیک کرنی ہے, ان کی تذلیل کرنی ہے. کیا ہمارے پاکستانی سیاستدان چور ہیں, ڈاکو ہیں, اس ملک کو لوٹنے والے ہیں؟ اور اگر کوئی ہے بھی تو اس کا فیصلہ ووٹ سے ہونا چاہیے. وہ عمران خان چور ہو, نواز شریف ہو, آصف علی زرداری ہو یا کوئی دوسرا, اس کا فیصلہ ووٹ کے ذریعے عوام نے کرنا ہے کہ کون چور ہے اور کون حکمران ہمارا ہے. یہ فیصلہ آپ نے نہیں کرنا, انجینئرنگ نہیں ہونی, پولیٹیکل انجینئرنگ. اور آپ کہتے ہیں معافی مانگیں. کل بھی ہم نے گزارش کی تھی, کس کس چیز کی معافی مانگیں گے. 48 کی آزادی کشمیر کی جنگ کی معافی مانگیں, 65 کے آپریشن جبرالٹر کی معافی مانگیں, 1971 کی جنگ کی معافی مانگیں, سیاچن کو دینے کی معافی مانگیں, یا کارگل کی معافی مانگیں. کس کس چیز کی معافی مانگیں اور کون مانگے, کس سے مانگے. ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں, جو اب ماشاءاللہ لیفٹیننٹ جنرل ہو گئے ہیں, مجھے تو لگتا ہے یہ ہمارے آرمی چیف کو انہوں نے گھیرا ہوا ہے کسی مفاد پر اسٹولن, اور وہ ان کے خلاف ایک سازش کر رہے ہیں جو نہیں چاہتے. یا ہمارے آرمی چیف اگر خود یہ سب کچھ کر رہے ہیں, پھر ان سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا منصب, اتنا بڑا عہدہ دیا اور آپ اس کا خیال نہیں کر سکے, اسے سنبھال نہیں سکے. آپ کو اگر بننا ہے سپہ سالار تو خالد بن ولید بنیے. آپ کو خالد بن ولید بننا چاہیے, آپ کو میر صادق یا میر جعفر نہیں بننا.
آپ کو بننا ہے تو سعد ابن ابی وقاص ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.